کل کربلا کے دشت میں تنہا حسین تھے اور آج کائنات میں تنہا حسین ہے۔ حضرات تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، مہمان شاعر کو آپ کے حوالے کرنا ہے تاکہ پتہ بھی چل جائے کہ لکھنؤ اپنے مہمان شاعر کو کیسے سنتا۔ میں سمجھ رہا ہوں وقت بہت ہو چکا ہے، مگر تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا اور بس۔ آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں فصیل قاسمی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، باوز بلند نعرے سلوات سے ان کا استقبال کریں۔ کبھی کثرت کے قائل نہیں رہے، کیا کہنے سننے والے جو واقعی سننے والے ہیں وہ موجود ہیں، اور کچھ نیند کے غلبے کی وجہ سے خاموش ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ابھی اذان ہو رہی تھی تو اپنا علاقہ ہے، اپنے لوگ ہیں، اپنی اذان ہے۔ میں بمبئی سے یہاں پر 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، اذانیں وہاں بھی ہوتی ہیں۔ 4 مصرے یاد آ گئے، رجب بھائی نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ وہ چاہے دار ہو، میدان ہو کہ منبر ہو، وہ چاہے دار ہو، میدان ہو کہ منبر ہو، ثبوت عشق علی ہم کہاں نہیں دیتے۔ وہ چاہے دار ہو، میدان ہو کہ منبر ہو، ثبوت عشق علی ہم کہاں نہیں دیتے۔ تو ہمارا دین بھی کامل ہے اور ایمان بھی، اسی لیے ہم ادھوری اذان نہیں دیتے۔ ہمارا دین بھی کامل ہے اور ایمان بھی، ہمارا دین بھی کامل ہے اور ایمان بھی، اسی لیے ہم ادھوری اذان نہیں دیتے۔ جشن رضا ہے، 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں تاکہ حاضری ہو جائے کہ رضا کے عشق میں جو کامیاب ہوتے ہیں، رضا کے عشق میں جو کامیاب ہوتے ہیں تو ان سے شاد رسالت مآب ہوتے ہیں۔ رضا کے عشق میں جو کامیاب ہوتے ہیں تو ان سے شاد رسالت مآب ہوتے ہیں۔ تو میں سوئے طوس اکیلا کبھی گیا ہی نہیں، میں سوئے طوس اکیلا کبھی گیا ہی نہیں، ملک ہمیشہ میرے ہم رکاب ہوتے ہیں۔ میں سوئے طوس اکیلا کبھی گیا ہی نہیں، ملک ہمیشہ میرے ہم رکاب ہوتے ہیں، ملک ہمیشہ میرے ہم رکاب ہوتے ہیں۔ یہ 4 مصرے بھی دیکھیں گے، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی دور ہو، اونچی اڑان رکھتے ہیں۔ دیکھیں گے نجف بھائی، کوئی بھی دور ہو، اونچی اڑان رکھتے ہیں، ہمیں یہ مجلس و ماتم جوان رکھتے ہیں۔ یہ آپ داد پیچھے سے دے رہے ہیں، اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں تو ایک جشن کا ماحول، ایک مہمان شاعر بیتاب صاحب ہیں اور ان کو سننا ہے، تھوڑا تھوڑا سا ایک نعرے سلوات بلند فرماتے ہوئے آگے آ جائیے۔ کوئی بھی دور ہو، اونچی اڑان رکھتے ہیں، ہمیں یہ مجلس و ماتم جوان رکھتے ہیں۔ 2 مصرے ملاحظہ فرمائیں، ہمیں یہ مجلس و ماتم جوان رکھتے ہیں، تو جہاں میں جو بھی ہے مظلوم وہ حسینی ہے۔ دلیل سنیے کہ جہاں میں جو بھی ہے مظلوم، جہاں میں جو بھی ہے مظلوم وہ حسینی ہے۔ حسین کتنا بڑا خاندان رکھتے ہیں، جہاں میں جو بھی ہے مظلوم وہ حسینی ہے۔ حسین کتنا بڑا خاندان رکھتے ہیں، حسین کتنا بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ اور یہ 4 مصرے بھی ملاحظہ فرمائے کہ سوچتا ہوں کہ تیری مدح و ثنا کیسے ہو،
سوچتا ہوں کہ تیری مدح و ثنا کیسے ہو، قرض تبلیغ رسالت کا ادا کیسے ہو، قرض تبلیغ رسالت کا ادا کیسے ہو۔ دیکھیے بڑے یقین کے ساتھ لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ لکھنؤ میں شاعری سمجھی جاتی ہے، زبان کے مصرعے سمجھے جاتے ہیں اور باریکیاں سمجھی جاتی ہے کہ سوچتا ہوں کہ تیری مدح و ثنا کیسے ہو، قرض تبلیغ رسالت کا ادا کیسے ہو، تو بھول بیٹھا میں سرے حشر قیامت کی آتش، بھول بیٹھا میں سرے حشر قیامت کی آتش، مجھ سے جب ساقی کوثر نے کہا کیسے ہو، بھول بیٹھا میں سرے حشر قیامت کی آتش، بھول بیٹھا میں سرے حشر قیامت کی آتش، مجھ سے جب ساقی کوثر نے کہا کیسے ہو، مجھ سے سوچتا ہوں کہ تیری مدح و ثنا کیسے ہو، قرض تبلیغ رسالت کا ادا کیسے ہو، بھول بیٹھا میں سرے حشر قیامت کی آتش، بھول بیٹھا میں سرے حشر قیامت کی آتش، مجھ سے جب ساقی کوثر نے کہا کیسے ہو، مجھ سے جب ساقی کوثر نے کہا کیسے ہو۔ اور یہ چار مصرعے بھی ملاحظہ فرمائیں کہ میں جب اندر داخل ہوا تو کسی ایک صاحب نے اس چار مصرعے کی فرمائش کی تھی، پتہ نہیں اس وقت یہاں پر ہیں کہ نہیں، اگر کہیں ہیں آواز سن رہے ہیں تو ان کی فرمائش پوری کر رہا ہوں کہ آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فصیل، آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فصیل، جانتا ہے کون آئے گا ابو طالب کے گھر، آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فصیل، جانتا ہے کون آئے گا ابو طالب کے گھر، تو وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے گھر، وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، مل جل کے وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد، وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے گھر، وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے گھر۔ اور یہ چار مصرعے بھی دیکھیں، اگر آپ کی دل کی بات ہے تو بولیے گا کہ میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا تیری الفت میں یہ سوچا ہی نہیں، میرے مولا میرے مولا تیری الفت میں یہ سوچا ہی نہیں، زندگی چین سے گزرے گی کہ دشواری سے، میرے مولا تیری الفت میں یہ سوچا ہی نہیں، زندگی چین سے گزرے گی کہ دشواری سے، تو دور رہتی ہے عزاداروں سے دہشت گردی، خون میں ڈوبے ہیں مگر دور ہیں خوکاری سے، دور رہتی ہے عزاداروں سے دہشت گردی، خون میں ڈوبے ہیں، خون میں ڈوبے ہیں مگر دور ہیں خوکاری سے، خون میں ڈوبے ہیں مگر دور ہیں خوخاری سے۔ اور یہ چار مصرعے بھی دیکھیں گے کہ پہلے پانی کی طرح خون بہایا ہم نے، آپ حضرات کے لیے پڑھ رہا ہوں، پہلے پانی کی طرح خون بہایا ہم نے، پھر لقب شیخ عزادار کا پایا ہم نے، پہلے پانی کی طرح خون بہایا ہم نے، پھر لقب شیخ عزادار کا پایا ہم نے، احتیاط دیکھیے گا کہ پھر لقب شیخ عزادار کا پایا ہم نے، تو اپنی رگ رگ میں بسا لی ہے وفا کی خوشبو، تب کہیں ہاتھ پھریرے کو لگایا ہم نے، اپنی رگ رگ میں بسا لی ہے وفا کی خوشبو، اپنی رگ رگ میں بسا لی ہے وفا کی خوشبو، تب کہیں ہاتھ پھریرے کو لگایا ہم نے، تب کہیں ہاتھ پھریرے کو لگایا ہم نے،
یہ بھی دیکھیں گے کہ سورج کے فدائی ہیں. سرور بھائی سورج کے فدائی ہیں، شعاؤں سے جلے ہیں. سورج کے فدائی ہیں، شعاؤں سے جلے ہیں. کچھ لوگ مودت کا سبق بھول گئے ہیں. کچھ لوگ مودت کا سبق بھول گئے ہیں. تو بجھتے ہی چراغ اور ارادے ہوئے روشن. بجھتے ہی چراغ اور ارادے ہوئے روشن. شبیر کو انصار بھی کیا خوب ملے ہیں. شبیر کو انصار بھی کیا خوب ملیں گے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بجھتے ہی چراغ اور ارادے ہوئے روشن. شبیر کو انصار بھی کیا خوب ملے ہیں. تو محشر ہے، محشر ہے، یہاں حضرت یوسف بھی ہیں. لیکن محشر ہے، یہاں حضرت یوسف بھی ہیں، لیکن سب جان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. محشر ہے، محشر ہے، محشر ہے، یہاں حضرت یوسف بھی ہیں، لیکن سب جان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. محشر ہے، یہاں حضرت یوسف بھی ہیں، لیکن سب جان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. سب جان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور ابھی سرکار ابو طالب علیہ السلام کا قیامت کا دن گزرے ہیں. ملاحظہ فرمائیں 4 مصرے کے وہ کہتے ہیں سرے محشر کہاں ہوں گے ابو طالب. وہ کہتے ہیں سرے محشر کہاں ہوں گے ابو طالب. ارے محمد اور علی کے درمیاں ہوں گے ابو طالب. وہ کہتے ہیں سرے محشر کہاں ہوں گے ابو طالب، محمد اور علی کے درمیاں ہوں گے ابو طالب. تو ہمیں اس سے غرض کیا، ان کو کیا کہتی ہے یہ دنیا، ہمیں رکھنا وہاں مالک جہاں ہوں گے ابو طالب. ہمیں اس سے غرض کیا، ان کو کیا کہتی ہے یہ دنیا، ہمیں رکھنا وہاں مالک جہاں ہوں گے ابو طالب، جہاں ہوں گے ابو طالب. اور یہ 4 مصرے بھی ملاحظہ فرمائیں کہ کہا معبود نے، چھوٹی سی بہر میں دیکھیں گے کہ کہا معبود نے روز قیامت سرکار ابو طالب کے لیے، کہا معبود نے روز قیامت تیرا ایمان ہی میزان ہوگا. کہا معبود نے روز قیامت تیرا ایمان ہی میزان ہوگا. بس اپنا ہاتھ رکھ دے مصطفیٰ پر، ابو طالب تیرا احسان ہوگا. بس اپنا ہاتھ رکھ دے مصطفیٰ پر، ابو طالب تیرا احسان ہوگا. ابو طالب تیرا احسان ہوگا. تو مستی کیف نشہ ہر شے پر طاری ہے. مستی کیف نشہ ہر شے پر طاری ہے. شاید ان کے آنے کی تیاری. مستی کیف نشہ ہر شے پر طاری ہے. شاید ان کے آنے کی تیاری ہے. تو پیار نبی سے حیدر سے بیزاری ہے. پیار نبی سے حیدر سے بیزاری ہے. یعنی جیتی بازی تم نے ہاری ہے. پیار نبی سے حیدر سے بیزاری ہے، یعنی جیتی بازی تم نے ہاری ہے. تو تیری مدحت میرا فرض تو ہے، لیکن میری بخشش تیری ذمہ داری ہے. تیری مدحت میرا فرض تو ہے، لیکن میری بخشش تیری ذمہ داری ہے. مستی کیف نشہ ہر شے پر طاری ہے. شاید ان کے آنے کی تیاری ہے. اور زبان کا مصرع آپ نے پسند کیا تھا، یہ 4 مصرے بھی دیکھ لیں کہ نظر انداز کر دینا سبب ہوگا ہلاکت کا. نظر انداز کر دینا سبب ہوگا ہلاکت کا. خوشی سے مر ہی جائیں گے جو تو نے کہہ دیا اپنا.
نظر انداز کر دینا سبب ہوگا ہلاکت کا، خوشی سے مر ہی جائیں گے جو تو نے کہہ دیا اپنا، تو نہ پڑھنا حال دل سارا، کم از کم وہ تو پڑھ لینا جو میں نے خط کے آخر میں لکھا ہے آپ کا اپنا۔ نہ پڑھنا حال دل سارا، نہ پڑھنا حال دل سارا، کم از کم وہ تو پڑھ لینا، نہ پڑھنا حال دل سارا، کم از کم وہ تو پڑھ لینا جو میں نے خط کے آخر میں لکھا ہے آپ کا اپنا، جو میں نے خط کے آخر میں لکھا ہے آپ کا اپنا۔ اور یہ بھی 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں، شہزادی کی بارگاہ ہے کہ سرے محشر حقائق تل رہے ہیں۔ دیکھیے مبارکبادی دی ہے، لیکن جس چیز پہ مبارکبادی دی ہے اس چیز پہ مبارکبادی کوئی نہیں دیتا۔ سرے محشر حقائق تل رہے ہیں جہاں اعمال لے کر آ رہا ہے، سرے محشر حقائق تل رہے ہیں جہاں اعمال لے کر آ رہا ہے۔ سرور بھائی، سرے محشر حقائق تل رہے ہیں جہاں اعمال لے کر آ رہا ہے، تو میری آنکھوں تمہیں رونا مبارک، کوئی رومال لے کر آ رہا ہے۔ میری آنکھوں تمہیں رونا مبارک، میری آنکھوں تمہیں رونا مبارک، کوئی رومال لے کر آ رہا ہے، کوئی رومال لے کر آ رہا ہے۔ اور علی کا ذکر چھیڑو خود قدوں میں آگ لگ جائے، علی کا ذکر چھیڑو خود قدوں میں آگ لگ جائے، دماغوں سے دھواں اٹھے دلوں میں آگ لگ جائے۔ علی کا ذکر چھیڑو خود قدوں میں آگ لگ جائے، دماغوں سے دھواں اٹھے دلوں میں آگ لگ جائے، تو برستی ہی نہیں جن پر گھٹائیں عشق حیدر کی، میرے معبود پھر ایسے گھروں میں آگ لگ جائے۔ برستی ہی نہیں جن پر گھٹائیں عشق حیدر کی، میرے معبود پھر ایسے گھروں میں آگ لگ جائے۔ حضرات سوچ کے تو بہت کچھ آیا تھا پڑھنا ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ آخری 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں کہ ابھی اذان کا ذکر ہو رہا تھا، ہمارے مجمع کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اسے کوئی چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 4 مصرے بلا کسی تنقید کے میں پیش کر رہا ہوں کہ نیند سے بہتر عبادت ہے مؤذن نے کہا، نیند سے بہتر عبادت ہے مؤذن نے کہا، تو یاد رب میں عشق حیدر کھول کر کھو جائیے۔ آخری 4 مصرے ہیں، ایسے سنیے کہ میں بمبئی تک آپ لوگوں کو یاد کرتا ہوا جاؤں۔ نیند سے بہتر عبادت ہے مؤذن نے کہا، تو یاد رب میں عشق حیدر گھول کر کھو جائیے، تو ہاں مگر جن میں نہیں ہے حب حیدر کا خمار، ان نمازوں سے تو بہتر نیند ہے سو جائیے۔